السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 33ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب نمبر 7، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کے تعینات اور فکر جدید کے سوالات۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں صدی میں ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان کی سیرت بھی بامقصد و بامراد ہو۔ امت مسلمہ کے افراد تو عقیدہ و ایمان کے ساتھ کردار سازی کی اس تحریک کے ارکان ہیں۔ مسلمانوں کا کردار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس دور میں کتنا ڈلا اور یہ کردار 21ویں صدی تک کس معیار پر ہے، یہ الگ بحث ہے جو داخلی و خارجی سطح پر کی جا سکتی ہے۔ جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک معیاری منہج سے نئی صدی میں داخل ہوئے ہیں۔ انسانیت اور تہذیب و تمدن نے جو ترقی کی ہے اس میں امت کا کم و بیش حصہ ضرور ہے۔ اس ضمن میں دو باتوں کو مد نظر رکھنا مناسب ہوگا۔ نمبر 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کے مقابلے میں امتیازی پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قوم میں نہیں بلکہ ختم النبیین کی حیثیت سے تمام انسانوں تب، آج اور کل کے لیے بھیجے گئے۔ جو مانتے آ رہے ہیں اور جو مانیں گے وہ ارکان امت ہو جاتے ہیں اور اپنی دانست اور ہمت کے مطابق اپنے کردار کو سیرت نبوی کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین نتیجہ خیز نمونہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے اور یہی معیار ہے۔ آج بھی معیار کی جستجو جہد تو ہمہ وقت ہے جو 21ویں صدی میں مزید جاری رہے گی۔ نمبر 2، تمام انبیاء کی سمت اور منزل ایک ہی رہی ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید اور تصدیق کی ہے۔ 21ویں صدی میں داخل ہونے والے سارے مذہبی کرداروں کو 21ویں صدی کا کردار پیدا کرنا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تمام دوسرے مذاہب کے مقاصد اور کرداروں اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی انسان کے بامقصد کردار کی تیاری میں اہم ترین ماخذ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکری نمونہ کی حیثیت سے قرآن نے بھی تصدیق کی ہے جبکہ وقت اور زمانہ اس پر گواہ بن گئے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تو ان کا دور نبوت ہے جو انہوں نے ملک حجاز کے معاشرے میں مکمل کیا اور سابقہ انبیاء کی جدوجہد کی تحسین کے ساتھ اسے کسی مخصوص گروہ کے بجائے انسانیت سے جوڑ دیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی قرار پائے، نبوت کا نظام خدا نے لپیٹ دیا اور فرائض نبوت کو انسان کی سطح شعور کی ترقی کی بنا پر اس کے سپرد کر دیے۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کی راہبری بصورت نئے نبی واپس لے لی گئی۔ نبوت کے نظام کو آگے بڑھانے والے تمام انبیاء اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کو مقید یا منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ بطور ایک فکری نمونہ کے سند بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کی فکر کو اسلام کی فکر کا تسلسل قرار دیا اور قرآن نے سابقہ انبیاء کے فرائض کی تکمیل کی بنا پر اس نظام کے آخری نمائندہ کو گروہی کے بجائے پوری انسانیت کی راہبری کا ذمہ دیا۔ اس کے لیے جس فکر اور نمونہ کی ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھی اور قرآن کے تحفظ کا ذمہ خدا نے خود لے کر اسے ہمہ-گیر حیثیت دے دی اور انسان کو کار نبوت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور قرآن کو بطور ماخذ اور یقینی کیفیت پیدا کرنے کا ضامن بنایا۔ ہر دور کا انسان بنیادی قواعد و ضوابط کے ساتھ قرآن حکیم سے آگے بڑھنے کی محفوظ راہ طلب کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو فکری نمونہ کے طور پر مسلمہ قرار دیا ہے۔ یہاں قرآن کی چند آیات سے اس ضمن میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 144۔ ترجمہ، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ اس آیت سے تسلسل کی فکر تائید کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ایک نمونہ تصدیق ہے۔ سابقہ انبیاء کا نمونہ جس فکر میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک پہنچا اس کی مزید نشو و نما کا فریضہ ختم النبیین کے سپرد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے جو فکر مرتب ہوئی وہ کسی نہ کسی شکل میں 21ویں صدی میں داخل ہو گئی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم 53 نمبر سورہ، آیت نمبر 3 اور 4۔
ترجمہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس آیت میں پیغام نبوت کے مقام، مرتبے اور عملیت کا اظہار و تصدیق ہے۔ 21ویں صدی کا انسان نبوت کو تسلیم اور پیغام نبوت کو حقیقت جانتے ہوئے بھی عقل و تجربہ اور مشاہدہ کا متلاشی ہے۔ تعقل و تدبر کی قرآنی دعوت نے ہی انسان کو یہ آزادی دے رکھی ہے۔ اسے یہ باور کرایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبوت دراصل پیغام انسانیت ہے، اور یہ خدا کی طرف سے کی جانے والی ہدایت یا حکم وحی کے مطابق ہے۔ انسان کو عقل و تدبر سے آگے بڑھنے کی جو آزادی ہے، وہ خود ہر مقام پر اس پیغام سے روشنی لینے پر مجبور ہوگا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 40۔ ترجمہ، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ختم النبیین ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور تصدیق قرآن کی متعدد آیات میں ہے۔ ختم نبوت کا اعلان بذات خود ایک فکر و فلسفہ ہے۔ پیغام نبوت کی ہمہ گیری اور افاقیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ گو اسے آئندہ نبوت سے آزاد کر دیا گیا، مگر اس پر پہلے سے بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی۔ انسان پہلے ایک خاص حد تک جواب دہ تھا، اب وہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ نبوت، دعویٰ کار نبوت اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا۔ یہی انسانی بصیرت ہے جو 20ویں صدی میں انسان نے حاصل کی، اور اب 21ویں صدی میں مزید آگے بڑھ کر مقصد انسانیت کو تقویت دے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 21۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کردار کا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر بچہ، ہر جوان اور ہر انسان کی یہ جبلی راہ ہے۔ اللہ نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دے کر انسان کا ابتدائی مسئلہ حل کر دیا۔ نمونہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ پیغام الہی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرداری روپ و عمل دیا ہے، وہ ایک بہترین بنیاد ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نمونہ کی تاثیر محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یا محض مخصوص عرب کا معاشرہ نہ تھا، بلکہ نمونہ کی تاثیر وقت اور فاصلوں پر اثر انداز ہوتی رہے گی۔ اور ثبوت یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سائنسی فضا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی عملی داستانیں ہر خاص و عام سے وابستہ ہیں۔ کائنات انسان کے حق میں انسان ہی مسخر کر رہا ہے۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ نہیں بلکہ ممد و معاون ہیں۔ یہی فریضہ نبوت تھا جو دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کے منتقل ہوا تھا، اور انسان کشاں کشاں 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 107۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے سارے جہاں کے لیے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسوہ حسنہ کو محدود نمونہ قرار نہیں دیا بلکہ سارے جہاں کے لیے نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تمام جہانوں کے لیے مفید رہے گا۔ اس جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پیروی میں ایک انسان اپنی دنیاوی یا روحانی سرگرمی آگے بڑھائے گا، وہ دنیا میں بھی خوف و غم نہ پائے گا، اور بعد از موت بھی وہ اس پیروی کا فیض پائے گا۔ دوسری بات، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور نمونہ کا اطلاق وسیع تر انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کمال قرار دیا گیا ہے۔ نمونہ کمال کا کردار تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے راستے تجویز کیے گئے ہیں۔ دوسروں کو اپنی بصیرت و صلاحیت سے نمونہ کمال کے مطابق آگے بڑھنے کی پابندی نہیں ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، سورہ النساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہ رسالت آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سند و تصدیق ہے کہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل پیروی خدا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان درست سمت اور اطمینان سے آگے بڑھے۔ خدا تعالیٰ سابقہ انبیاء اور خاتم النبیین کو اپنا نمائندہ قرار دے کر پیروی کی تلقین پر زور دیتا ہے کہ اس نظام ہستی میں انسان راستے سے بھٹکے نہیں، تاکہ وہ اپنا فرض پورا کرے۔
اور آئندہ آنے والوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ آج کے لیے اتنا، نیکسٹ کیس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بلا تاخیر میسر ہو سکے۔ مع السلام۔